مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو عموماً رمضان کے علاوہ صبح نہیں بلکہ دوپہر کو 3 بجے یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں، اس بابرکت مہینے میں رمضان کے، یہ سلسلہ ہفتے کو 12 بجے جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے۔ تو سلسلے کا فارمیٹ عرض کرتا چلوں کہ سلسلے کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر کوئی کلپ، کوئی کلام، کوئی گفتگو آپ نے سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں میسیج کریں۔ مختلف ذرائع ہیں آپ کے پاس میسیج کرنے کے۔ ہمارا مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے، کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، فیس بک پر یہ براہ راست اگر ہو رہا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ اپنا آپ کمنٹس کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ پھر یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے میسیجز جو ہے وہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سید صاحب ممکن ہے کہ پچھلی دفعہ کی طرح ایک میسیج دوبارہ جو ہے وہ آ جائے کہ آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں، ان کو روزے پر جو ہے وہ ڈاؤٹ ہوگا۔ آج مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا میں نے جو ہے وہ صبح کا لفظ استعمال کر دیا نا دوپہر کی بجائے، تو جب عموماً نیند پوری نہ ہو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، مطلب اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ناظرین ہمیں معاف کر دیں گے۔ میسیجز تو بہت سارے آئیں گے آج، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ مدنی چینل کی 15ویں سالگرہ کا دن ہے، سبحان اللہ، تو آج تو میسیج انشاءاللہ آنے ہی آنے، آنے اور پھر آپ میسیج پڑھنے بھی آپ نے، نہیں ہم نے تو پڑھنا، آپ نے بہرحال میری طرف سے آپ کو مدنی چینل کے 15 سال مکمل ہونے پر مبارک، کہ پہلے دن سے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کی پہلے دن سے نہیں کو قبول فرمائے۔ مدنی چینل کو آئے ہوئے جو ہے نا 20 دن ہو گئے تھے میں، یعنی مدنی چینل 10 رمضان کو آیا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے مزید 20 روزے گزرے، اور میں عید سے جو ہے وہ اپنا جوائن ہوا ہوں۔ تو میں اس سلسلے کا جو ہے وہ اپنا سید صاحب یوں عرض کروں کہ ایک چونکہ رات ہیوج ٹرانسمیشن تھی الحمدللہ، سید صاحب بھی اس میں تھے، میں بھی تھا، مطلب سید صاحب اسکرین پر آپ دیکھ رہے تھے تبرکات وغیرہ اور اس سارے تحائف لے کر، اور میں PCR جو ہمارا کنٹرول روم ہوتا ہے وہاں پر تھا۔ تو 1-2 دن پہلے سید صاحب مطلب ایک آ رہا تھا نا کہ یار اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، کیونکہ صبح آلموسٹ تقریباً آپ فجر کی نماز وغیرہ یہ وہ آپ ٹائم لگائیں تو سوتے 7 بج جاتے ہیں، اور پھر 12 بجے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 آدھ گھنٹہ پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر رات کو مطلب کہ سحری کے بعد گھر چلے گئے تھے، پھر وہاں سے گھر سے واپسی؟ گھر کہاں چلے گئے تھے، یہیں تھے، آپ بھی یہیں پر تھے، میں بھی یہیں پر تھا، اور مجھے صحیح بات ہے کہ سامنے والی جو سیٹ ہے نا اس کا عموماً ایسی سچویشن میں عام طور پر، یعنی جب اتنے کم ٹائم ہوا ہو اور سامنے والا بھی اس کی بھی نیند، تو مجھے دھڑکا ہی جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ میسیج آیا ہے کہ آیا، یا میسیج ہی نہیں آیا، اور مجھے اکیلا جو ہے وہ پروگرام کرنا پڑ گیا۔ حتیٰ کہ جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں ظفر بھائی، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے، جو رات ٹرانسمیشن تھی اس کا بھی حصہ تھے، وہ بھی پوری رات کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ابھی صبح 10 بجے تک وہ کام کرتے رہے نا۔ تو میں ابھی جب اٹھا تو مجھے ان کا فون ریسیو نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے ڈر لگا، کیونکہ جب رات آپ کی کسی بھی ایونٹ اس طرح گزرا ہو نا تو اگلے دن کچھ گھنٹوں تک یا دوپہر تک نا آپ کے چینل میں بھی سناٹا ہوتا ہے، کیونکہ رات تقریباً لوگوں نے جو ہے نا اس میں شرکت کی ہوتی ہے۔ تو مجھے تھا کہ یار اگر یہ جو پیکیجز چلانے ہیں یہ، تو میرے بالکل باقاعدہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں آپ کو بولوں گا کہ آپ یہاں پر سلسلہ چلاؤ،
اور میں پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا وہ پیکیجز لیکن الحمدللہ ایک وقت پر ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ رات کو نگران شورا نے جو پروگرام کیا نا وہ کیا مدنی چینل کے مدنی عملے کے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی اس رات میں ہاں ڈائریکٹر صاحب بھی موجود تھے, سارے ہی جو ہے وہ اپنا. تو الحمدللہ عز و جل یہ یوں سمجھے کہ اب آپ کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور جو بھی ہے بندہ مشقت بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کی کچھ فرمائشیں جو پہلے کی ہمارے پاس رہ گئی ہیں وہ یہ تھا کہ بچوں کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں, تو ایک لفظ ایک شعر, یہ ہمارے انس بھائی اور دیگر نعت خواں جو ہے کڈس مدنی چینل کا, ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوا تھا, اور وہ کیا ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے پل, 3 B. پل سے اتار رہا گزر کو خبر لگا, پل سے اتار رہا گزر کو خبر لگا, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ہو. اگلا ورڈ ہے سیر, ٹیم اے. سیر, سیر گلشن کون دیکھے, دست طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دست طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. اگلا ورڈ ہے لال. ٹیم بی نے پہلے بزر بجا دی ہے, لال ورڈ آیا ہے. جلدی کیجئے اور شعر سنائیے. بزر تو ٹیم اے نے بھی بجائی تھی. 5 4 ٹیم بی شعر نہیں سنا سکی. اگلا ورڈ مدینے. ٹیم اے مدینے. مدینے جان والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جان والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے. ورڈ ہے مصطفیٰ. ٹیم بی مصطفیٰ. مصطفیٰ بہت سارے اشعار آتے ہیں مصطفیٰ سے. مصطفیٰ شروع میں آتا ہو, آخر میں ورڈ آتا ہو, درمیان میں کہیں بھی آتا ہو. مصطفیٰ جانے لگ پیلا کو سلام, مصطفیٰ جانے نغمہ پیلا کو سلام, شمع بس میں ہدایت پیلا کو سلام, شمع بس میں اگلا ورڈ, اور ورڈ ہے گنبد. ٹیم اے گنبد. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, یاد آتی ہے
आका, टीम ए आका। आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, रोज़े पे सदके होता उस पर निसार होता, रोज़े पे सदके होता उन पर निसार होता। अगला वर्ड, और वर्ड है सुन्नत। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैसला हो गया कि आज का मुकाबला जीत लिया है टीम ए ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी, जो है वो अपना आपने ये अशार का मुकाबला जो है वो देख लिया सैयद साहब। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। एक तो ये है कि आज 15वीं सालगिरह है, तो इस खुशी में जो है वो 2 कुरानदाजियाँ होनी चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? रमज़ान की खुशी भी अपनी जगह पर है। सुभान अल्लाह, ये तो 30 रोज़े इंशाल्लाह 26वीं की खुशी भी आनी आने वाली है। बस रमज़ान की खुशी है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। क्या होता है, बस कुछ आपने बोल दिया, हो सकता है कि बस आखिर में जो है ना। वैसे एक तोहफा हमने कल नाज़रीन को दे दिया है, तो अब आज 2 बनते तो नहीं है। कल ऐसा नहीं मदनी चैनल की खुशी में देखें, आपने फरमाया ना, वो अलग कल हमने दे दिया ट्रांसमिशन है, वो अलग ट्रांसमिशन है। बल्कि कल तो तोहफे बटे हैं रात को आपके सामने माशाल्लाह। वो सही है, वो अलग ट्रांसमिशन है। उसमें आप खड़े होकर तहाइफ दे रहे हो, यहाँ आप कुर्सी पर जो है वो बैठे हुए हो, कुछ तो जो है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसके अंदर जो है ना वो लफ्ज़ दूध का दूध और पानी का पानी ये लफ्ज़ आता हो। ये अमीर सुन्नत का कलाम है मदनी चैनल के हवाले से। ये आपने ऐसा शेर सुनाना है, और इसी तरह आपने ऐसा शेर भी सुनाना है कि जिसके अंदर लफ्ज़ खलीलुल्लाह जो है वो आता हो। चले जी, अब आप फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे SMS का सिलसिला जारी है। मदनी चैनल की 15वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी जा रही है, और माशाल्लाह अच्छी अच्छी नीयतें भी की जा रही हैं कि मदनी चैनल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घर गुनाहों से अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, लोग नेकियों की तरफ आ गए। एक मैसेज इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सैयद साहब आपने तहाइफ के लिए हमसे रब्ता किया, मगर सबसे रब्ता किया मगर हमसे रब्ता नहीं किया, तो आपका नंबर हमारे पास नहीं होगा, इसलिए रब्ता नहीं हो सका। तो अब हम हमारे जो ज़हनी आजमाइश का नंबर है ऑफिशियली, उस नंबर पर रब्ता कर लें। अगर वो नहीं भी है, मिसाल के तौर पर हमारा जो कॉल सेंटर, ये अपना SMS नंबर है मदनी चैनल का, यहाँ आप अपना एड्रेस, नंबर, जो भी मालूमात है इस पर लिख दें। इंशाल्लाह वो जो फ़ाइल ये हमें देंगे वो हम सैयद साहब तक जो है ना वो अपना पहुँचा देंगे ये मैसेज इंशाल्लाह। इसी तरह कह रहे हैं कि कल रात मदनी मुज़ाकर में अमीर अहले सुन्नत ने 15 घरों में तरगीब दिलाई थी कि ये जो दुआ दी थी 15 घरों के हवाले से, तो वो क्लिप हमें दिखा दें, हम स्टेटस, बल्कि हमें सेंड कर दें, हम स्टेटस पे लगाएंगे। इसी तरह अर्ज़ है कि मीठी ईद पर किड्स मदनी चैनल के नातख़्वां सैयद हमज़ा भाई को भी ज़रूर बुलाया जाए। एक मैसेज और ये है कि अल्लाह का भला करें, आपने हमें तोहफ़ा रवाना नहीं किया, हमारा सिलसिले में तोहफ़ा निकला था, मगर सिलसिले का नाम नहीं बताया कि कौन से सिलसिले में तोहफ़ा निकला था। अपना सिलसिला भी बता देता कि हम चेक कर लें कि भाई आपका नाम हमारे पास मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है, तो कराची के अंदर बहुत सारे मोहम्मद यूसुफ़ हैं, और हम नाम आगे निकला हो, 4 ने मैसेज किए और 1 का नाम निकला। अब वो 3 बेचारे तशवीश में हैं कि भाई हमारा नाम निकला था लेकिन हमने जवाब दिया था, हमें मिला नहीं तोहफ़ा। ये आपने तो ये कि आप हमें भेज दें, हम देख लेते हैं कि भाई वो आप ही थे या कोई और था। अच्छा, ये चूँकि आप ये बंदे को ये, अच्छा ये चीज़ें कब जहन में आती हैं, क्योंकि जब ये तजर्बात हो जाते हैं। जी जी। यानी मिसाल के तौर पर जैसे खलील, मोहम्मद खलील नाम का नवाब शाह में नाम निकला है ना, तो अब वहाँ रहने वाले खलील 1 से ज़्यादा होंगे और मदनी चैनल देखते होंगे, उन्होंने मैसेज भी किया होगा, तो हर कोई ये समझेगा कि मेरा नाम निकला है, क्योंकि हम नंबर तो वहाँ नहीं देते, तो हमने किसी एक को रवाना कर दिया जिसका नंबर हमारे पास था, तो अब वो बकिया 2 या 3 राब्ता करते रहते हैं। ऐसा हमारे साथ पहले जो है वो हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। एक मैसेज हमें आया था
تصور مدینہ یہ ذہنی آزمائش کے جو ہے وہ غالباً فائنل میں ہوا تھا اور یہ کافی دنوں سے پینڈنگ ہے، تو اس پینڈنگ پر بھی میسیج آیا کہ یہ زیادہ پینڈنگ ہے تو آپ یہ دکھا دیں، تو آج ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ آپ کو تصور مدینہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے اب ہمارا قافلہ پھر مدینے کی طرف چل پڑا ہے۔ ہوائیں معطر ہیں، ہوائیں معمبر ہیں، ان قریب ہم اپنا گندا وجود لیے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے لیجئے یہ بورڈ آ گیا کہ اب مدینہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، حدود حرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری گاڑی جو ہے وہ اب مدینہ منورہ میں داخل ہو گئی ہے۔ کیسی پرنور فضائیں ہیں، کیسی پیاری گلیاں ہیں۔ ارے یہ تو وہی گلیاں ہیں جہاں ہمارے آقا رہا کرتے۔ اللہ اکبر، شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کبھی ہم در چنتے ہیں، کبھی دیوار چنتے ہیں، اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے آقا کا روضہ کدھر ہے۔ آؤ چلتے ہیں میرے آقا کے روضے کی طرف۔ وہ دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ چلے درود پاک پڑھتے ہوئے آقا کے قدموں کی طرف چلتے ہیں۔ سر جھکا لیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے کہ سر بھی خم، آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس۔ آقا میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ چل پڑا ہوں میں آقا کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ درود پڑھتے رہیے، ہاتھ باندھ کر سر جھکائے چلتے رہیے۔ بالکل سبز گنبد کے جب قریب پہنچ جائیں گے نا، پھر قریب پہنچ کر اپنے سر کو اٹھائیں گے اور آقا کے روضے کا اور گنبد خضرا کا دیدار کریں گے۔ درود و سلام پڑھتے رہیے۔ دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی ہے کہ تمہارے تو وہ احسان اور وہ نافرمانیاں اپنی، آقا ہمیں تو شرم سی آتی ہے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، مگر دل ہی میں یہ ڈھارس آتی ہے کہ غلام آقا کے دربار میں نہ جائے گا تو کہاں جائے گا۔ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر انہی کا تو امتی ہوں، انہی کا تو کلمہ پڑا ہے۔ بلکہ آقا خود فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آقا نے بلایا ہے نا، جبھی تو مدینے جا رہے ہیں۔ ارے چلتے چلتے ہمارا یہ قافلہ، سبحان اللہ، تصور جمالو نا کہ ہم مرشد کے پیچھے ہیں، امیر اہل سنت کے پیچھے چل رہے ہیں اور گنبد خضرا کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اے لیجئے کچھ فضائیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو سبز گنبد ہے۔ اب درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے سروں کو اٹھائیے اور گنبد خضرا کا دیدار کیجئے۔ اے لیجئے گنبد خضرا ہمارے سامنے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے تصور مدینہ جو ہے وہ
یہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں سید صاحب جو ہے وہ ہوا تھا، جنہوں نے میسیج کیا. بہرحال الحمدللہ ان کا جو ہے وہ میسیج پڑھا گیا، تیار کیا گیا اور اب چلا بھی دیا گیا. سید صاحب کچھ میسیجز ہمیں فیس بک کے تھرو بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں. ایک تو آپ نے اچھا وہ لکھا ہوا کیا ہے، پہلے میں جو لگا یہ کسی مطلب پنجابی زبان میں لکھا ہوا ہے، وہ پھر بعد میں مجھے سمجھ میں آیا وہ پچھلے ویک کی، یعنی لفظ ویک انگلش میں ہے نا، ویک ہفتہ، تو وہ ویک کو بھی جو ہے نا وہ واو یہ کاف لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا. تو پچھلے ویک کی ہم نے کر دی ہیں فیس ادا، تو اب دوسری فیس کی کرنے لگے ہیں تیاری. تو سید صاحب کیا آپ ہے ریڈی؟ مطلب شعر بنا دیا. واہ، نہیں مطلب اب بن گیا، بنا نہیں بنا، ردیف قافیہ ہے نہیں ہے. تو آگے ہے فیس 1 لاکھ درود پاک پڑھنے کی نیت، الحمدللہ وہ پوری کر لیے. اب آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس کے دوسرے مصرے کا دوسرا لفظ تڑپ جو ہے وہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی مدنی فیس دے رہے ہیں. یعنی یہ جو 1 لاکھ تھی وہ گزشتہ پچھلے ہفتے انہوں نے ادا کر لی، الحمدللہ پورے کر لیے. اور 1000 سورہ اخلاص پڑھ کر، اللہ اکبر، یعنی سورہ اخلاص انہوں نے 1000. تو اب آپ نے جو ہے نا اچھا یہ جو پڑھنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کا پورا اس کا جو ثواب ہے نا تمام عاشقان رسول کو پیش کریں، امت کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو بہت زبردست جو ہے وہ اپنا. پھر آپ نے یہ سنانا ہے تڑپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جو ہے وہ اپنا. اب مزید چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. رات ہمارا یہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے، اس میں کچھ مقابلے بھی ہوئے ہیں، اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تعداد ہوگی ناظرین تو سوری ہوگی، ان کو نہیں پتہ کہ رات پروگرام کے اندر الحمدللہ کیا کیا ایکٹیویٹیز چیزیں جو ہے وہ اپنا کی گئی ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے اس میں سے نکال کر لے کر آئیں گے. لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک سرائکی کلام جو ہے وہ ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا اور اس کی جو ہے وہ ہم سے یوں سمجھے کہ فرمائش کی گئی تھی اور یہ بھی پینڈنگ ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
جی مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز آپ کے جو ہے وہ ہمارا مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے اس کے تھرو آئے تھے، وہ میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ سید صاحب، ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ پریئر ٹائم میں ہمارے علاقے کا نام نہیں آتا، ہم سرولا سے ہیں، سرولا یہ پنجاب کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے لاکھوں مقامات آٹو اپڈیٹ پہ نا، ہاں مطلب جہاں پر بھی آپ ہوں گے نا وہاں پر یہ خود ہی اپڈیٹ ہو خود جائے ہی اپڈیٹ ہو جائے گا نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پلے اسٹور کے ذریعے انہوں نے اس کو سافٹ ویئر کو اس کو اپڈیٹ نہ کیا، اس اپلیکیشن کو، اور اس کے بعد پھر جہاں پر آپ موجود ہیں نیٹ آن ہونا ہوگا نا، اور اس کے بعد پھر اس کو کریں گے تو یہ دوبارہ جس ایریا میں بھی آپ ہوں گے، ایون کہ مکے مدینے میں بھی آپ کا تجربہ رہا ہے، ہم حاضری ہوئی ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے، سفر پر بھی جس مقام پر پہنچتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت تذکرہ تھا 27 لاکھ کے مقامات کا جو ہے وہ اب مزید بڑھ گیا ہوگا۔ ہاں، تو اب آپ یہ کام کیجئے گا کہ جو طریقہ کار بیان کر رہے ہیں وہ آپ کریں، اور اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں، اپڈیٹ دیں کہ آیا وہ جو ہے وہ پریئر ٹائم شو ہوا یا جو ہے نہیں ہوا۔ ایک سلسلہ ایک میسیج آیا تھا کہ اشفاق بھائی نے احکام تجارت ایپیسوڈ نمبر 2 میں آخر میں ایک کلام پڑھا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اشفاق بھائی نے احکام تجارت ایپیسوڈ نمبر 2، پہلے تو یہ ہے کہ احکام تجارت تو ویسے مفتی علی اصغر صاحب کا سلسلہ ہے اور اس میں کلام عام طور پر پڑھا نہیں جاتا، پتہ نہیں اس کے اندر یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات آپ لوگوں کا نا میسیج تھوڑی سی کوئی ایپیسوڈ کی آگے پیچھے کی وجہ سے ہمیں بہت تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ابھی مثال کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، لکھنے والے نے لکھا کہ یہ امیر سنت کا کلام اور مدنی چینل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اب سید صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ڈھونڈ تو انہوں نے لیا لیکن وہ امیر سنت کا کلام نہیں ہے، نہ مدنی چینل کے حوالے سے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اب مجھے بتائیں، اسی طریقے سے ایک منقبت کا شعر ہے، اسی طرح بھی ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا کہ انس بھائی فلاں سلسلے کے اندر انہوں نے یہ کلام پڑھا، تو آج صبح ہی مجھے ہمارے اسلامی بھائی جو یہ تیار کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ وہ پورا سلسلہ یوں پکڑ کر جو ہے نا وہ دکھایا ویڈیو کہ دیکھیں اس میں انس بھائی جو ہے نا پورے سلسلے میں ہی موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے لکھ دیا کہ فلاں جو ہے وہ، اب وہ پورا سلسلہ دیکھنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں ملے۔ تو اس لیے ذرا آپ جو بھی فرمائش یا کچھ کریں تو میک شور آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہمیں کہا ہے وہ وہیں پر چیز جو ہے وہ ملے گی۔ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک ہمیں میسیج آیا تھا، اور ان دنوں میں ویسے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، پروفیشنل بھکاری یہ ان دنوں میں اور بالخصوص کراچی میں بھی جو ہے نا وہ اس کا زور زیادہ ہوتا ہے۔ امیر سنت نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، الحمدللہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ ان کا کلپ جو ہے وہ امیر سنت کا دیکھنا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رشتہ داروں میں تلاش کریں، سفید پوش بیچارے ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ افضل بھی یہ کہ رشتہ دار، اور پھر اس میں بھی افضل یہ کہ ناراض رشتہ دار جو ہو اس کو دیا جائے۔ ناراض کو تو ہم دیں گے نہیں، اس کو کیسے دیں؟ اسی کو دیا۔ یوں رشتہ داروں میں پہلے مت دیکھ لیا جائے۔ رشتہ داروں کی معلومات بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ یہ اس کی کیا آمدنی ہے، کیا اس کی مت ترکیب ہے، ایسوں کو دیا زکوٰۃ۔ یہ روڈوں پہ جو مانگتے پھرتے ہیں، بڑا میں کیا بولتے ہیں، اچھی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، رٹا رٹایا معذور، اس طرح کے میں نے بھی دیکھے ہیں۔ بعض اوقات ایک معذور ہوں گے، یوں کریں گے اور ٹانگ ٹیڑھی کریں گے، لنگڑاتے ہوئے چلیں گے۔ غالباً ایک بیچ میں ایک آیا تھا کلپ، تو وہ بڑے ایکٹنگ کی، تو پھر اس کو نہیں دیا، شاید وہ سمجھ گئے تھے، آگے گیا تو پھر نارمل ہو کے چلنے لگا۔ شاید میں نے بھی ایک دکھا ایسا کیس دیکھا ہے کہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے مخصوص لوگ دیکھے میں نے کہ وہ یوں ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھیں تو اندازہ ہو جائے، تو کوئی بھی سمجھدار ہو نا اندازہ ہو جائے کہ یہ اس طرح کے بالکل، یعنی کہ ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں، اور یہاں کچھ تیل یا کریم اس طرح کی یہ لگا لیتے ہیں اور یہ ہاتھ آگے رکھتے ہیں تاکہ یہ بتائے کہ میں یوں، مجھے دو۔ یہ سارا سال اس طرح کے ملتے ہیں۔ اچھا، ایک مخصوص انداز پہ فقراء ملیں گے آپ کو، یہ سب انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا ہتھیلی کا یہ حصہ ہوتا ہے، آنکھیں دسی ہوئی، جلی ہوئی، جلے ہوئے کے نشان، پاؤں جلے ہوئے، ہاتھ جلے ہوئے، اس طرح کے مخصوص انداز کے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک مافیا اس کی کام کر رہی ہوتی ہے، یہ اغوا کرتے ہیں، پھر ان کو یہ اس طرح جلاتے ہیں اور اس طرح کی
हिसाब किताब करते हैं। ये डाल देंगे बाजार में कोई मखसूस पॉइंट पर जहाँ लोगों का गुजर होता है, और ये बेचारे बराबर बोल भी नहीं पाते, तो ये मतलब बर्तन होता है, इसको हिलाएंगे करेंगे लोग इस पे, ये इनको दिमाग मफलूज, इनका बिल्कुल विचारों को वो ज़ाया कर देते हैं। माँ बाप ढूंढते रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल आएगा, मेरा भाई आएगा, लेकिन ये इनके सामने भी होगा तो पहचान नहीं सकेंगे, इस तरह ये जला देते हैं। और मैंने देखा है इस तरह के बाज़ होगा, इस तरह के फ़कीर को डाल देते हैं, या मुड़े चूड़े फ़कीर को डाल देंगे। ये मुड़ा चूड़ा जो होता है ना अपनी औलाद, ये इनका भी ख्याल है, इनको भी ये उठा जाएंगे, इनका भरोसा नहीं है। ये इनके लिए मतलब माले तिजारत है, आमदनी का ज़रिया है। तो ये फिर इसको कहीं दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में बेच मारते होंगे, माफिया है ना पूरा, तो आप कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे इसको। तो ये मतलब हट्टा कट्टा बिल्कुल मैंने देखा था आदमी के, एक जगह में देखता था कि इस तरह वो माजूर टाइप का पड़ा होता था, फिर वो दूर से निगरानी करता था, फिर जैसे आमदोरफ्त कम हो गई या बंद हो गई तो वो आता, पैसे उठाकर समेट कर ले जाता। इस तरह इन लोगों को तो वाकई अगर हमारी इंतज़ामिया दियानतदारी से काम लेना, बहुत सौ की जानें बच जाएं, बहुत से बेचारे माजूर होने से बच जाए। तो ये मुसीबत हमारे यहाँ है, बाहर मुल्कों में सिर्फ सख्तियाँ हैं तो किसी के मजाल है जो भीख मांगने के लिए रोड पे बैठ जाए, तो ना वहाँ आपको इस तरह का माजूर मिलेगा, ना यूं मिलेंगे, ना लंगड़ाते हुए मिलेंगे, ना नकली अंधे मिलेंगे। वहाँ वो डंडा मजबूत है। अल्लाह वो दिन करे कि हमारे यहाँ भी डंडा मजबूत हो जाए, ये सारे सुधर जाएंगे। सारों को पकड़ पकड़ के उलमा के मशवरे से इनको ऐसी इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए इस माफिया को, जो ये प्रोफेशनल भिखारियों का जो मतलब निज़ाम है, इसको आप देखना यूं झटके में सफाया कर देंगे। ये हमारी इंतज़ामिया को क्या समझते हैं, बस इसको दियानतदारी का कोई जाम पिला दे, बिल्कुल यकीन माने अब आपको कोई फ़कीर नज़र नहीं आएगा, कोई रोड पर नज़र नहीं आएगा। फिर मज़े से अपने रिश्तेदारों को तलाश करके, हकदारों को ढूंढ कर, पड़ोसियों को ढूंढ कर आप इनको देंगे। और जो ज़कात नहीं है, आम सदक़ात नाफिला, सादात किराम को भी वो नज़र किए जा सकते हैं, फिर वो नजराना ही कहें, उसको सदक़े का लफ्ज़ भी ना बोलें इस पर, तो वो एक नजराना नियाज कि ये सादात किराम कबूल करने, तो सच्ची बात है कि इनका हम पर एहसान हो। ये सब मतलब फिर प्रॉपर तरीके पर एक निज़ाम चल सकता है, लेकिन इन सब का हक ये माफिया खा जाती है। और वो गरीब बेचारे जो घर में सफ़ेद पोशी में पड़े रहते हैं। आप मालूमात करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे निकलेंगे कि जिन्हें गोश्त नहीं खा सकते, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, 3 टाइम के बदले 2 टाइम खाने वाले मिलेंगे आपको, और बेचारे मतलब सादा खाएंगे, उम्दा नहीं खा सकते, पैसे कहाँ से लाए? इधर जिधर है वो मौज कर रहे हो। इस तरह के ये माफिया वाले मौज करते मिलेंगे आपको, कढ़ाई गोश्त खाएंगे, फ्राई गोश्त खाएंगे, आपका दिया हुआ ले लेंगे, दुआएं देते हुए ले लेंगे, फिर जाकर पीछे से इन्होंने क्या करना है ना मुझे पता ना आपको पता। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो जो भी रकम दे किसी को 100 मरतबा सोच लें कि इसको देवाए कि नहीं देवाए। माशाल्लाह सैयद साहब, हम फेसबुक के और दीगर जो मैसेजेस कर रहे हैं उनके आपसे अशार का पूछ रहे हैं, लेकिन जो पिछले गुज़िश्ता हफ्ते SMS नहीं, वो आप परेशान ना हो, वो पुराना वाला जो आप नहीं देना चाह रहे, वो जो आप सफ़र में थे, वो नाज़रीन खुद ही निपटेंगे, जब उनको याद आएगा तो वो मैसेज कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें मैसेज पर पिछले हफ्ते आए थे, वो एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ खूंखार आता हो। हाय हाय। और दूसरा अगर आला हज़रत का तो क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा है सोज़े गम, अपने ऐसा शेर जो है वो लिख लें। ये जो है ये आपने सुनाने, आज माइक वाइक उठा नहीं रहे, ठीक है, जो है वो नींद पूरी नहीं है। नहीं, नींद पूरी हुई है, नींद पूरी हुई, जो पूरी तो नहीं हुई होगी ना, सुना देते इंशाल्लाह। नींद भी पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो तस्बीह फातिमा की जो अगर मामूल हो ना तो फिर थकन भी दूर हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। पहला लफ्ज़ था दूध का दूध, पानी का पानी। पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, करने
والے ہیں احمد نوری کرنے والے ہیں احمد نوری. ایک شعر ہے جس میں دوسرا لفظ تڑپ آنا چاہیے. جی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. ایک لفظ ہونا چاہیے اس میں خلیل اللہ کا لفظ ہے. جی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, کیسے کتنے ماشاءاللہ شعر سنا دیے. ناظرین چونکہ ایک دوسرے کے بھی نمائندے بعض اوقات بن جاتے ہیں. ابھی ہم نے نہیں احکام تجارت اشفاق بھائی کے کلام کا تذکرہ کیا تو کہیں سے میسیج آ گیا کہ یہ احکام تجارت نہیں ہوگا, احکام حج ہوگا, یعنی احکام حج لکھنا چاہ رہے ہوں گے. اس سے بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے, احکام حج میں اشفاق بھائی نے ہوسٹنگ کی ہے, لیکن اس میں لکھا ہوا ہے احکام حج چلیں ایپیسوڈ نمبر 2. اب یہ احکام حج ایک سال تو نہیں ہوئے نا, یہ تو کئی دفعہ جو ہے وہ ہوئے. سیزن سمجھ لیں یا بتا دیں فلاں سن کے اندر جو ہے وہ اس کا ایپیسوڈ نمبر 2, یہ ہمارے لیے ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ایک میسیج آیا تھا کہ امیر سنت نے آپ کو افطاری کروائی تھی, وہ دکھا دیں. افطاری نہیں کروائی تھی, وہ بیسیکلی سحری تھی, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میسیج آیا تھا قصص النساء پروگرام چل رہا ہے مدنی چینل پر, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد یہ ریپیٹ ہو تو کیا بات ہے. اگر جامعۃ المدینہ فار گرلز میں جمعرات والے دن نیک خواتین کا ٹائم لگا کرے تو مدینہ اس سے ہماری طالبات کو معلوم ہو سکے گا کہ ہمارے اسلاف خواتین نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. انشاءاللہ یہ دونوں میسیجز ہم اپنی جو ٹیم ہے ڈپارٹمنٹ ہے ان کو عرض کریں گے کہ قصص النساء پروگرام اس کو ریپیٹ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ کیا جائے, اور باقی جو ہے وہ یہ جو ہماری غالباً نیک خواتین پروگرام یہ جو ہے وہ اس ٹائم پر جمعرات کو لگا کریں. انشاءاللہ عرض کریں گے. سحری کا جو ہے وہ تذکرہ کیا, یہ کلپ ہم اگرچہ اس میں ماضی کی یادوں میں جو ہے وہ چلا چکے ہیں, اس میں نہیں چلایا تھا اور فرمائش بھی نہیں آئی تھی تو آ گئی ہے, تو کیا کریں. نہیں تو بس وہ ایک چھوٹے سے بچے کا بھی کلپ چلا تھا, نہ وہ تو چلنا چاہیے. ہاں وہ ہم یہاں پر بھی چلا چکے ہیں کئی دفعہ جو ہے وہ چل چکا نا, بڑے کا بھی کلپ چلنا, بڑے کا بھی چلنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول, جسے خیر سے مل گیا
مدنی ماحول. ماشاءاللہ کیا بات ہے. لقمہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے ملا اور اصل میں سید صاحب بات ہے. عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا الحمدللہ امیر سنت کے قرب میں اسلامی بھائی جو ہے وہ جاتے ہیں. رمضان ہال میں بھی آپ نے یہ نظارے دیکھے ہوں گے، جو ہے وہ پہلے بھی دیکھے، ابھی بھی ماشاءاللہ اعتکاف والوں کے درمیان بعض اوقات امیر سنت کا قرب ملتا ہے تو بندے کو اپنے گناہ جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں. اور واقعی مطلب بعضوں پر آپ نے بھی دقت دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے. یہ مطلب اتفاق تھا کہ جو ہے وہ امیر سنت کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ موقع جو ہے وہ مل گیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی مواقع تو جو ہے وہ اپنا ملے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات یہ یوں سمجھے کہ اس وقت مدنی چینل نہیں آیا تھا. یعنی یہ مدنی چینل آنے سے 8 یا 9 دن پہلے کا واقعہ ہے، اسی رمضان کا. تو اب ہوا یہ کہ عموماً امیر سنت جب سحری کرتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا لائیو آخری کے 20-25 منٹ رہ گئے ہوتے ہیں. اور یہ علی بھائی جو امیر سنت کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بیٹھتے بھی یوں ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے نا امیر سنت کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں یا نوالیں. اب امیر سنت کا خود کھانا ہی مطلب ایک مختصر ہوتا ہے، تو امیر سنت شفقت و محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں. تو یہ مطلب علی بھائی آس پر جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں، اسلامی بھائی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب کھائیں. تو اب میں جو ہے وہ رو رہا نا، تو اب امیر سنت نے پہلے آپ نے اگر دیکھا ہو اشارہ کیا ہو کہ کھاؤ، تو وہ نہیں توجہ ہو رہی، میں نہیں کھا رہا. تو اب ہوا یہ کہ یہ بالکل سحری کا نا اختتامی وقت آ گیا. اگر یہ نفلی روزہ ہوتا نا شاید، یعنی اگر وہ نفلی سحری ہو رہی ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کام شاید نہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ رمضان کا تھا تو امیر سنت کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ روتا رہا اور اس نے سحری نہیں کی تو یہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ تو بغیر سحری کے گویا کہ مطلب یہ پورا دن پھر یہ بغیر کھائے پیے جو ہے وہ اس کو رکھنا پڑے گا. تو یوں امیر سنت نے جو ہے وہ 1 آدھ 2 نوالے. مطلب ایک تو آپ کا رونا، ایک تو یہ رونا آپ کا، ایک تو ظاہر سی بات ہے قرب امیر رسول جب مل جائے تو کافی لوگ الحمدللہ پھر امیر رسول کی اپنی شفقت دیکھیں کیسی ہے کہ مطلب ایسا نہیں کہ ایک لقمہ کھلا دے پھر آپ شروع ہو گئے، آپ پر تو رکت تاریخ. اصل میں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا، ایک نیوالا کھلایا تو جب آپ پر نا جب کرم ہونا تو بندے کو مزید رونا جو ہے وہ آتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ وہ کھلا رہے اور جو ہے وہ رلا رہے. اور یہ تو ویسے شارٹ جو ہے وہ اپنا کلپ تھا، ورنہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ الحمدللہ امیر سنت نے وہ جو پیالہ جس میں آپ چائے پیتے وہ چائے بھی عطا کی، اور پھر اس کے بعد جو پانی جو ہے وہ آپ پیتے ہیں. عام طور پر اسلامی بھائی مطلب تقاضا کرتے ہیں تو بعض اوقات بن مانگے جو ہے وہ اپنا مل جاتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح شفقت رکھے، اسی طرح قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر حقیقت جو ہے لے جائیں. کیا بات ہے. چلیں اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اور کچھ ایک ہمارے پاس ان کا عبید بھائی کا ایک کلام ہے، حشر میں خود کو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود سنبھالا تو ادھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو ادھر جاؤں گا. میری گھر کی ڈوری در پنجے در سے جڑی، میری گھر سانس کی ڈوری در پنجے تن سے جڑی، در پنجے تن سے جڑی. بہتر ہو یہ لغت
گر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. فیس بک کے ذریعے بہت سارے ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. کچھ تجویز بھی آ رہی ہیں اور عید کے دن میں صبح کے وقت پروگرام عید کی رونق ہونی چاہیے جس میں امیر اہل سنت، نگران شورا اور سارے اراکین شامل ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ یار جو یہ ہے نا میٹھی عید جس کو کہتے ہیں، جی جی بقرہ عید پر تو یہی معمول الحمدللہ امیر سنت صبح نماز کے بعد اسٹوڈیو تشریف لے آتے ہیں اور تقریباً 12-1 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن عید، یہ جو میٹھی عید ہوتی ہے، اس میں یوں سمجھیں کہ عام پبلک ہو گئی یا ہم بھی اسی میں ہی شامل ہیں. مطلب عید کی خوشی بھی منانی چاہیے، لیکن یوں سمجھو کہ عام جو پبلک ہے نا، حقیقت آپ باہر اگر دیکھیں تو ان کو مطلب غم رمضان تو دور ہے، اور عید کی ایسی خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن امیر سنت پر جو ہے وہ یوں سمجھے غم کا غلبہ ہوتا ہے. تو یوں ابھی میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ نگران شورا کے ساتھ ہمارا ٹرانسمیشن پر مدری مشورہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو امیر سنت کے ساتھ کچھ ہم ریکارڈنگز کر رہے ہیں عید کی. تو نگران شورا فرماتے ہیں کہ یار 10-11 رمضان یا بلکہ اس سے بھی پہلے نا آپ لوگ یہ ریکارڈنگز جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ اب عشرہ رحمت آج جو ہے وہ جیسے ختم ہو رہا ہے، تو امیر سنت پر مزید جو ہے وہ غم جو ہے ہوگا. تو آج یوں سمجھے کہ اب تک امیر سنت کے ساتھ 4 ریکارڈنگز جو ہے وہ ہونی ہے. ایک خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہو چکی، ایک بچوں کے ساتھ وہ غالباً ہوگی. اسی طریقے سے سید سادات کے ساتھ بھی امیر سنت کا ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے جو انشاءاللہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ چلے گا. اور ایک رہ گیا بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا. تو یہ 3-4 ریکارڈنگز ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ریکارڈنگز اس طرح کی جو ہوتی ہیں تو اس میں ایک مزہ اور تفنن، ظاہری بات ہے وہ ایک شوق کرنا پڑتا ہے. تو امیر سنت سے یہ ریکارڈنگز اگر ہم آخری عشرے میں آپ لیں گے تو آپ سمجھیں کہ خود امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ وہ دونوں چیزوں کا ملاپ، یعنی ایک اگر جیسے اب 10 رمضان ہے، رمضان المبارک کو مدنی چینل کے 15 سال کی خوشی ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ عشرہ رحمت کے جانے کا جو ہے وہ رخصت کا جو ہے وہ غم بھی ہے. تو دونوں کا جو ہے وہ ملاپ ہے. تو بہرحال اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس میٹھی عید کو امیر سنت کی اپیرنس یوں آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. کئی سالوں تک یہ معمول یہ چلتا چلا آ رہا ہے. ہاں اس رات کو اگر ہفتہ جیسے ممکن ہے کہ شاید 30 روزے ہوئے تو ہفتے کو جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل عید ہوگی، تو رات کو امیر سنت کا مدنی مذاکرہ جو وہ معمول ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہوگا. سید صاحب آپ نے خون خوار ایسا وہ جو شعر سنانا تھا اس کا کیا ہو؟ وہ بھی سناتے ہیں آپ کو. اچھا کچھ فرمائشیں ہیں فیس بک کے ناظرین کی. ہمیں کلام سنا دیجیے حضور غوث اعظم کی شان میں. محمد نواز عطاری ہے، انہوں نے مدنی فیس نہیں دی. بھائی مدنی فیس تو پیش کریں حضور. روحانی علاج اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں اور استخارہ. نواز بھائی، جی جی یہ نواز بھائی کا معاملہ یہ ہے، ہم لوگ ابھی گزشتہ دنوں ٹرانسمیشن کا مشورہ ہو رہا تھا، اس میں یہ جو ہماری 10 رمضان کل رات کی نا، تو اس میں نگران شورا کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. مطلب نگران شورا الحمدللہ مزاح بھی فرماتے ہیں، تفنن بھی فرماتے ہیں، اور پھر آپ نے ماشاءاللہ دیکھا بھی ان کی رقت وغیرہ کے معاملات بھی. تو فرما رہے ہیں کہ کالرز آف دا ایئر یا جو ہے وہ کسی کو نومینیٹ کرنا ہو تو نواز بھائی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ نگران شورا نے آپ کا جو ہے وہ نام لیا کہ یعنی نواز بھائی تو جو ہے وہ جیت ہی جائیں گے. یعنی آلموسٹ یوں سمجھے کہ ہر دوسرے پروگرام میں ہی آپ کی کال جو ہے وہ آتی ہے. اچھا کہ بعض اوقات بعض لوگ آپ کا نام اسکپ کر کے کاٹ کر کال چلاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ایک انداز ہے، مخصوص انداز ہے، پھر بھی لوگ جو ہے وہ اپنا پہچان جاتے ہیں. ایک یہ ہوگا، ایک حسن رضا فیصلہ آباد کے، ان کا بھی تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو چلیں ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا اور وہ بھی نگران شورا کی نے ماشاءاللہ تذکرہ مدنی کیا ہے. فیس تو مدنی فیس تو آپ تو ماشاءاللہ مدنی فیس جو ہے وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل. ایک میسیج کہہ رہے ہیں کہ روحانی علاج اور استخارہ پروگرام رمضان میں اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ دن کیا ہے اور ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ ویسے شاید یہ غالباً ہفتے میں ایک دن ہے میرے خیال میں یہ. ہاں یہ انشاءاللہ اب وہ اس وقت ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان میں سے کوئی جاگ رہا ہوا تو انشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں. اچھا ایک عرض کرنی تھی، ابھی چونکہ رات جو پروگرام ہوا اس میں الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے
مدنی چینل کی اہمیت اور واقعات کچھ جو ہے وہ سنائے. مدنی چینل دیکھ کر لوگ کس طرح جو ہے وہ تبدیل ہوئے, تو ہم نے سوچا تھا کہ اس کو آپ کو دکھائیں گے کچھ نہ کچھ. تو 48 سیکنڈ کا ایک ہم نے واقعہ عبدالحبیب بھائی نے جو گفتگو کی تھی, غالباً یو کے وغیرہ کے اندر ایک شرابی شخص تھا اور مدنی چینل نے اس کو کس طرح تبدیل کیا, آئیے وہ سنتے ہیں. یو کے سے ہمیں اطلاع آئی تھی کہ مدنی چینل کیسے لائف چینجنگ کرتا ہے اور کیسے تبدیلی لاتا ہے. ایک ایسا نوجوان تھا یو کے میں کہ جو اتنی شراب پیتا تھا کہ پورے محلے یا پورے علاقے میں وہ ڈرنکر کے نام سے مشہور تھا, ہر وقت دھت رہتا تھا شراب کے نشے میں. اور مدنی چینل دیکھ کر اس نے توبہ کی, اس نے شراب چھوڑی اور وہ اب اسی محلے میں گھروں میں جا جا کر یہ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کا نام آپ نے ڈرنکر رکھ دیا تھا, میں ڈرنک رہتا تھا, نشے میں رہتا تھا, میں نے مدنی چینل کی برکت سے شراب چھوڑی, آپ بھی مدنی چینل دیکھیں. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک جس کو لائف چینجنگ اسٹوری ہے, یعنی اگر ہم اس پر سلسلے کریں, بلکہ مدنی انقلاب ایک ہمارا پروگرام بھی رہا ہے, اگر اس پر سلسلے کریں تو شاید ہزاروں داستانیں ہوں گی کہ مدنی چینل کی وجہ سے کیا سیکھا اور اپنی زندگی میں کون سی غلطی تھی جو ہم نے چھوڑی. اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے اور ہمیں مدنی چینل کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ مدنی چینل لائے گا گھر گھر بہار, الحمدللہ. اچھا, ایک میسیج یہ عبدالحبیب بھائی کا آپ نے کلپ دکھایا, تو یہ کہ اسی سلسلے کے اندر عبدالحبیب بھائی نے ایک کلام بھی پڑھا تھا, وہ کلام سنا دیں. 5000 درود پاک کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. ماشاءاللہ, یہ یوں سمجھیں کہ یہ وہ ناظرین میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو رات بھی جاگے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جاگے. انہوں نے ادھر بھی دیکھا تھا نا, یا ہو سکتا ہے فیس بک وغیرہ پر موجود ہوتا ہے تو اس کو پیچھے کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی جی. اچھا, اسی طرح ایک میسیج ہو رہا ہے کہ 4-5 سال پہلے جنید بھائی نے کلام پڑھا تھا مرحبا یا یوم عیدن, تو کیا اس دفعہ بھی جنید بھائی کا کوئی ایسا کلام آ رہا ہے؟ یہ علم میں جو ہے وہ نہیں ہے. اب چونکہ جو ہے وہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, ایک منقبت کا ہمیں آیا تھا کہ امیر سنت کی وہ منقبت جو ہے وہ چلائی جائے, شکریہ عطار کا نا. تو ہم نے آج کی مناسبت سے, ویسے ہم پہلے بھی چلا چکے ہیں, لیکن چونکہ آج حقیقت میں مدنی چینل امیر سنت ہی نے جو ہے وہ عطا کیا ہے, تو شکریہ تو امیر سنت کا جو ہے وہ ادا کرنا ہی چاہیے, شکریہ عطار کا. تو اگر یہ منقبت ریڈی ہو تو چلا دیں. اب چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا اختتام کی طرف ہے تو قرآن دازی کی طرف چلتے ہیں, اور جو آپ نے شعر دیے ہیں تو یہ قرآن دازی کے دوران درمیان جو ہے وہ اپنا پڑھ لیں گے. جی, قرآن دازی دکھائیں. انشاءاللہ پھر سوال بھی جو ہے وہ آپ سے کیا جائے گا اور اس کا ٹائم 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے, قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں, ہے تو رضا نیرا ستم, ہے تو رضا نیرا ستم, جرم پہ گر لجائے ہمیں, جرم پہ گر لجائے ہم, جرم پہ گر لجائے ہم, کوئی بجائے سوز غم, ساز طرب بجائے کیوں. باپو ذرا مدینہ ہو جائے, اتنی دفعہ اسکرول ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ. چلے ایک شعر آپ کا ادھر ہے کہ خونخوار والا. مدینہ بنت غلام رسول لالا موسیٰ. لالا موسیٰ سے چلیں جی, لالا بھی پہلی دفعہ لالا موسیٰ کا تذکرہ جو ہے وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل.
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار